السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ آج دو خصوصی مہمان ہیں. ایک تو بیرون ملک سے آئے ہیں اور آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کی بڑا نام سنا ہوگا. بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسیز کا حصہ بھی رہتے ہیں اور کنٹروورسیز کریٹ بھی کرتے ہیں. اور وہ وائس چانسلر والا ایشو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. میری مراد راجہ عامر شہزاد ڈنمارک سے آج ہمارے ساتھ ہیں. سائیکالوجی اور سوشل میڈیا اور میڈیا بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ آہستہ آہستہ ان کو کھولیں گے کہ کیا کیا پڑھتے ہیں ان کی. اور دوسرے ہیں جناب اپنا حماد حسن صاحب. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کیا ہے کیونکہ 1 سال ہونے لگا ہے عام انتخابات کا. پاکستان تحریک انصاف کے بہت گلے شکوے ہیں اور اس محاذ پہ کیا ہو رہا ہے وہ ساری باتیں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیکا کے اندر ترمیمی قانون آیا ہے, بن گیا ہے قانون, اور اس پر صحافی تنظیمیں صحافی جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور احتجاج میں ہیں. تو باہر کس طرح سے سوشل میڈیا ریگولیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, کیسے وہاں پہ چیزیں چلتی ہیں, ان پر بات کرتے ہیں. تو اپنا حماد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو راجہ عامر شہزاد جو ہیں مہمان ہیں اور انہی سے وہ مہمان ہیں, ہم تو بات کرتے رہتے ہیں بلکہ ان کو زیادہ سنتے ہیں, کوشش کریں کہ ان کو زیادہ. لیکن آپ کی چوتی خبریں جو ہیں, ہاں چوندی خبریں وہ چلتی رہتی ہے, لیکن آپ کا چونکہ یہاں پہ وقت کب ہے واپس جانا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سنیں. تو عامر کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جسٹیفائڈ ہے صحافیوں کا کہ یہ جس طرح سے سوشل میڈیا ریگولیشن ہے لیکن ایکچولی اس کا صحافی یہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ صحافت کو خاموش کرنا ہے. دیکھیے میں بڑے لمبے عرصے سے, اور آپ جانتے ہیں جو ڈس انفارمیشن ہے, فیک نیوز ہے اور جو کریڈیبل جرنلزم ہے, اس پہ میں بڑے لمبے عرصے سے بات بھی کر رہا ہوں. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. بالکل ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. پھر پاکستان سگنیٹری ہے جو UN کے ہیومن رائٹ جتنے بھی کنونشنز ہیں یا جو بھی ہماری اوبلیگیشنز ہیں, تو یہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن جو رائٹ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ کوئی ایبسولوٹ قسم کا رائٹ نہیں ہے. اٹس آلویز سبجیکٹ ٹو certain limitations and laws. ہمارے ہاں بھی یہی آرٹیکل 1998 یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ فنامنا ہے کہ ہر جگہ پر یہ جو ہے اس کے کچھ وہ ہوتے ہیں. آپ جرنلسٹ ہیں, یہ عماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو فالو کرتا ہوں, اور یہ ہمیشہ ایک ایتھیکل جرنلزم جسے کہتے ہیں, اور ایتھیکل جرنلزم میں یہ ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی, فیکٹس ناٹ فکشن. یہ ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنلی کہ فیکٹس پہ چلنا چاہیے, فکشنز پر نہیں. انفارچونیٹلی یہاں فکشن شروع ہو گیا. اب آپ بتائیں, بینگ جرنلسٹ, آپ بہت سیزن جرنلسٹ ہیں. ہم تو چلیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جرنلسٹ نہیں ہیں, ہماری ٹریننگ نہیں ہے بیسیکلی جرنلزم میں. آپ بھی پرانے جرنلسٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ مطمئن ہیں جو فارم آف جرنلزم اس وقت ہو رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کیوں حماد صاحب؟ اس جرنلزم سے تو میں مطمئن کیا ہونا ہے, میں تو روز اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو صحافت ہے ہی نہیں جو ہو رہا ہے, اور یہ صحافی ہے نہیں جن کو صحافی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں تو اس کو نہیں مانتا, اور اس پہ میں بہت سے دلائل بھی دے رہا ہوں. نہیں, لیکن ایک سٹیزن جرنلزم بھی تو ایک ساتھ ساتھ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. یہ سٹیزن جرنلزم کی آڑ میں یار خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو مین اسٹریم میڈیا نے اس وقت اٹھائے جب سوشل میڈیا کے اوپر اس کی آواز. نہیں, سٹیزن جرنلزم ایک حقیقت ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن ریلائبل اور اتھینٹک, وہ رسپانسبلٹی سے الگ ہو تو پھر وہ سٹیزن جرنلزم. میں نے ایک ٹرینڈ کیا تھا, وہ تھا ڈس انفارمیشن از ناٹ جرنلزم. کچھ کر رہے تھے لوگ, اب نام لوں گا پھر ایک نہیں, آپ کہتے ہیں کنٹروورسیز بڑی کریٹ کرتا ہے, تو وہ اگر میں نے نام لیا تو پھر ایک اور کنٹروورسی. نہیں, نام کھل کے لیں. اسد طور صاحب جب گرفتار ہوئے, ٹھیک ہے, تو اسد طور صاحب جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جرنلزم از ناٹ اے کرائم. although I don't accept him a journalist, I'm sorry to say that, but I haven't seen any of his publication or something like, if you know you can enlighten me. اچھا, تو وہ جو تھے اس وقت ان کے فرینڈز نے شروع کیا کہ جرنلزم از ناٹ اے کرائم. تو اس کے جواب میں نے ایک ٹرینڈ بنایا تھا
کہ ڈس انفارمیشن از ناٹ جرنلزم. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈس انفارمیشن ہے، فیک نیوز ہے، یہ اب ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ریالٹی بن چکا اچھا ہے. نیوز فیک ہوتی ہے یا مس انفارمیشن ہوتی ہے؟ مطلب آپ بھی صحافی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں کہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کسی سورس کے اوپر ریلائی کر رہے ہو، آلدو کہ اس کے کراس چیک کرنا ضروری ہے، جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ویدر دی جو شخص آپ کو خبر دے رہا ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ چیک تو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. لیکن فیک نیوز اور مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یہ دو مختلف چیزیں نہیں تین ہیں، یہ تینوں کیونکہ ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے. دیکھیں جرنلسٹک پوائنٹ اب حکومتیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی جو ہے نا. قیوم صاحب میں ایک منٹ لیتا ہوں پھر عامر بھائی کو. جرنلسٹک وہ اچھا بتائیں. ابھی 2-4 دن پہلے ایک ٹاک شو میں میرے ساتھ اظہر صدیق صاحب تھے PTI کے، تو جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، تو انہوں نے اسی طرح مذہب کارڈ استعمال کرنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھیں فتح مکہ میں تو سب کو عام معافی ملی تھی اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو بھی مطلب نہیں مان رہے ہیں، معافی نہیں دے رہے. تو میں نے کہا کہ ہولڈ آن اظہر صاحب، فتح مکہ میں معافی یقیناً ملی تھی لیکن عام معافی نہیں ہوئی تھی. ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن خیتل تھا اور وہ خانہ کعبہ بھاگ گیا، اور جب 2 صحابہ کرام ان کے پیچھے گئے تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہ تو خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو حکم ہوا کہ وہیں پر مار دے، اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر مار دیا گیا. اور اس کا جرم یہ تھا کہ وہ حجو کہتا تھا. حجو اس زمانے کا فیک نیوز تھا. میں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے تو یہ تاریخ پڑی ہے. تو میں نے کہا کہ جو آدمی صبح شام جھوٹے الزامات لگائے، میں نے ایسا نہیں پڑھا، ویسے میری اگنورنس ہے اس معاملے پہ. بالکل یہی واقعہ ہے. اچھا یہ میں چیک کروں گا تاریخی حوالے سے دیکھ کے کہیں کہاں کون سی جگہ یہ ہوا تھا. نہیں ایسے بہت سارے اسلام اس وقت کی ہسٹری میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت عائشہ کا جو پورا واقعہ تھا جب وہ ہار گما تھا، وہ پورا بھی دیکھیں نا، عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو ان کو سزا ہوئی تھی وہ اسی پر تھی نا کہ ایک مس انفارمیشن پھیلا دی گئی تھی جب وہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے. تو مس انفارمیشن دیکھیں یہ 3 چیزیں اور کتنا سخت حکم آیا تھا عامر بھائی اس کے بارے میں، کتنا سخت حکم تھا. اور تحقیق کا ان کا دیکھیے، یہ تو اسلام کو تو اگر ہم مطلب وہ انہوں نے مذہبی حوالہ دیا تو وہ ہم اگر ماڈرن وے میں یا آج کے دور میں جو مطلب ظاہر ہے ہم اسلام سے تو ڈرائیو کرتے ہیں اپنی چیزیں، لیکن جو اس وقت ٹیکنیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایک مس انفارمیشن ہے، ایک ڈس انفارمیشن ہے، اور ایک فیک نیوز ہے. اور یہ تینوں الگ الگ ہیں اور تینوں کے پرپزز بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ایک ڈیزائن کمپین کا حصہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ ڈیزائن کیوس کے لیے ہوتے ہیں. جو اس وقت ایک پاپولسٹ کلٹ اس ملک میں لوگوں کے برین مینیپولیشن کر رہا ہے، وہ ان تینوں سے کھیلتا ہے. اب اگین ان کا نام آ جائے گا، پھر آپ کہیں گے کنٹروورسیز آپ نے کہی ہیں تو میں آج بہت ساری کریٹ کر کے جاؤں گا. تو آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. ایک خبر تھی، ایک جرنلسٹ تھے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، ویلاگ کیا کہ بھئی نون لیگ نے ڈیل کی ہے جرنیلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ بلے کا نشان لے لیا ہے اور اس کے بدلے 2 استعفے. اب آپ اس کو پہلے ایک شخص نے خیال ظاہر کیا اور نہیں خیال والے کی طرف آتے ہیں. اچھا خیال والے نے اس کو، ہاں خیال والے نے اس کو ذرائع سے خبر بنا، خیال والے نے اس کو خبر بنا کر دیا اور خبر بنا کر دیا، اور اس کے بعد دوسرے نے اس کو ذرائع سے خبر دے دی. اور پھر وہ جو پہلے والا تھا وہ جب گیا ایک ٹی وی چینل پر، آپ بھی شاید وہاں موجود تھے، ان سے جب طلعت نے پوچھا کہ یہ آپ کی خبر ہے، انہوں نے کہا یہ میرا خیال ہے. اب تبخیر مادہ، اگر میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تبخیر مادہ سے مجھے مطلب دیکھیں نا، ایک ڈیلوژن ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. آپ اگر کسی بھی پاگل خانے میں جائیں گے، وہاں بہت سارے لوگ، میں 92 میں فاؤنٹین ہاؤس گیا، میں ماسٹر کر رہا تھا، 99 میں، تو وہاں پر ایک صاحب تھے، اس وقت نواز شریف وہ ہوتے تھے پرائم منسٹر، تو وہ کہتا تھا کہ نواز شریف بگیسٹ لائر آف دا ورلڈ، آئی ایم دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. ٹھیک ہے، تو یو فائنڈ سو مینی اس طرح کے جو مجروح لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی چیف جسٹس سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کوئی پرائم منسٹر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، گلیوں میں خاک مطلب سروں پہ خاک اڑاتے ہیں.
آپ وہ آپ کے پشاور میں جو خیبر میڈیکل کالج کے سامنے وہ حیات شیرپاؤ ہاسپٹل ہے، وہاں ہم سائیکیٹری، میں جب ماسٹر کر رہا تھا وہاں ہم سائیکیٹری وارڈ میں جاتے تھے، وہاں ایک تھا وہ کہتا ہے جب میں اپنے کمبل کے اندر اپنا منہ کرتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے فرشتے اتر کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور سے ہم بلکہ یہ برصغیر کا المیہ تھا اجتماعی طور پر. بات مطلب یہ ہے آپ کہ اس یہ کو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب آپ نے بات کی نا، تو سائیکولوجیکلی یہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی ڈس آرڈر ہے یا یہ کیا ہے؟ مطلب ویژول لائر تو ایک ہوتا ہے دیکھو نا habitual کہ liar. اگر آپ جیسے ہمارے ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما جو ہیں وہ بھی اتنا کچھ بولتے ہیں اور پھر اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے انسان خود بخود. ان کے اس کو قریبی کیا دوست، کہا جاتا ہے؟ اس ڈس آرڈر کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے قریبی دوست ہیں حامد میر صاحب، اور آج کل تو مرے جا رہے ہیں ان پہ. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا وہ گٹے گوڈے جوڑ کر جھوٹ بولتے ہیں. سائیکولوجیکلی اگر میں کہوں اس کو پیتھولوجیکل لائر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیبیچول لائر، ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل لائر. یہ جو پیتھولوجیکل لائر ہوتا ہے یہ ایک سائیکیٹرک کنڈیشن ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے نا. ہیبیچول لائر ہوتا ہے کہ جس کو عادت ہوتی ہے بس بلا وجہ بھی جھوٹ بولتا رہتا ہے، کہتے ہیں چھوڑو گے یار، جب عام دوست لوگ بھی کہتے ہیں. وہ کسی ہمارے ایک پولیٹیشین کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ وہ اگر کیلا کھا رہا ہو تو اسے پوچھو نا کہ کیا کھا رہا ہو، تو کہتا میں سیب کھا رہا ہوں. ہاں، تو وہ اسے ہیبیچول لائر کہتے ہیں. وجہ کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ بول دیتے ہیں جھوٹ. ٹھیک ہے. ایک جو ہے آپ کے پیتھولوجیکل لائر ہوتے ہیں. اچھا، جو پیتھولوجیکل لائرز ہوتی ہیں یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں خود بھی نہیں یاد رہتا کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کیا بات کی. اینڈ دیٹس وائی وہ جو لیڈر آپ نے بات کی ان کی اگر آپ دیکھ لیں، مطلب صبح کا بیان شام سے نہیں ملتا اور شام کا جو ہے وہ رات سے نہیں ملتا، وہ کرتے رہتے ہیں. تو اف وی کم بیک ٹو دس فیک نیوز اور دس اینڈ دیٹ، دیکھیں آپ کے یہاں بالخصوص آئی ایم انٹرسٹڈ کہ وہاں پہ، کیونکہ جس دنیا سے آپ آئے ہیں، جی ڈنمارک یا ادھر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی آزادی تو، وہاں پہ یہ بولنے کا حق ایسے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ تو مدر آف آل رائٹس ہے نا. نہیں دیکھیں، بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ کیوں دے آزادی گی؟ ہے، مجھے مکہ گھمانے کی آزادی ہے اس حد تک جہاں سے آپ کا ناک شروع نہیں ہوتا. جہاں سے آپ کا ناک شروع ہو جائے گا وہاں سے قانون کی حد بھی آ جائے گی. جب میں آپ کے ناک کو ٹچ کر لوں گا پھر وہاں کا قانون ڈنڈا لے کے آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ صحافی جو ہے وہ ہر بند سے آزاد ہے. آپ کے چینلز یو کے میں 25 کیس ہارے ہیں اسی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن. دے کوڈنٹ پروو ان کورٹ. آپ کی صحافت ایتھیکل ہونی چاہیے. آپ کی صحافت نے آج تک ایک کیس بھی پروو نہیں کیا. دیکھیں یورپی یونین کے لاز بھی موجود ہے. میں ایک چھوٹی سی بات جو پہلے باتوں میں دب گئی تھی، جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن، آپ نے شروع میں پروگرام سے پہلے بھی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس کی تعریف کیا ہوگی. یو این نے یہ بات ایک اسٹڈی کی ورلڈ اکنامکس فورم کے لیے، اور وہ دنیا کے پتہ نہیں 86 ملکوں میں ہوئی ہے. ایک بہت بڑا سروے تھا اس اسٹڈی میں. تو اس میں ان 86 ملکوں کے لوگوں کی اوپینین یہ تھی کہ فیک نیوز جو ہے وہ بگیسٹ تھریٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے. سب سے بڑا اس ٹائم دنیا میں جو چیلنج ہے وہ فیک نیوز کا ہے، کہ ایک نیوز ہے جس کا کوئی فیکٹ ہی نہیں ہے، فیکٹ چیک بھی نہیں ہے. آپ پرانے اولڈ اسکول جرنلسٹ ہیں جو تربیت سے آئے ہیں، یہ بڑے ان کی ہمیشہ خبر اتھینٹک ہوتی ہے، وہ باؤنس بیک نہیں ہوتی جب بھی پروو ہو جائے. تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ ایک پروسیس، آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیٹوریل پروسیس کیا ہوتا تھا، اوپر وہ جو گیٹ کیپرز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ کیا ہوتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ میں لکھ دوں ابھی کچھ بھی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں ناک سے کچھ بھی لکھ دوں، ہاں ناک سے کھاتے ہیں. کوئی پوچھے جی ناک سے، نہیں تھوڑا سا نیچے سے. تو تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے نا ناک سے کھلانے میں اور منہ سے کھلانے میں، بس یہ سارا آپ کا یہ اتنی نازک سی لائن ہوتی ہے. تو آپ صحافی کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کر رہا پیکا کے اوپر آپ نہیں کر رہے. دیکھیں جب احتجاج ہو رہا ہو تو آپ کیوں احتجاج نہیں کر رہے؟ چلے میں آپ کو یہاں کے سیناریو کے بارے میں بتاؤں. جس دن احتجاج ہو رہا تھا، تقریریں ہو رہی تھی، تو سارے اسکرین فیسز لوگ جو تھے وہی تقریریں کر رہے تھے. صحافی میرے ساتھ ایک صحافی کھڑے تھے، آپ کے دوست تھے اعجاز صاحب، سینئر صحافی ہیں، انتہائی باخبر صحافی. آپ ان کے ساتھ 10 منٹ بھی بیٹھے تو آپ حیران رہ جائیں گے وہ سیاست کا، صحافت کا کتنا علم رکھتے ہیں. ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بیچارے اسکرین پہ نہیں آتے، وہ ایک جنرل صحافی ہیں. لیکن تقریریں کون کر رہا تھا؟ جب صحافیوں کا احتجاج ہو رہا ہو
اور سمی ابراہیم صاحب تقریر کریں میں کھل کر کہوں گا جب وہ تقریر کریں تو وہ ایک امریکن صحافی تھے, بڑے دبنگ صحافی تھے, جس طرح عامر بھائی دبنگ ہے نا. نہیں یہاں پہ میں کہہ دوں اگر جو بھی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اس کا نام لے لیں گے, ہم حاضر ہیں. تو دیکھیں نا, اچھا سمی ابراہیم صاحب دیکھیں سمی ابراہیم صاحب ٹھیک ہے ان کا احترام ہے, لیکن انہوں نے صحافت کے نام پر جو کچھ کیا میں اس کو صحافت تسلیم نہیں کرتا, نہ ان کی شخصیت کو صحافی تسلیم کروں گا. یعنی اسکرین پر بیٹھ کر کے اندر تو وہ دی نیوز میں تھے, واشنگٹن کے اندر وہ جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے, تو یہ کرائٹیریا بن گیا آپ کی نظر میں کہ وہ فلاں ادارے میں رہے. بھائی میں ہم خود بھی کیا یہ لائسنس دیتا ہے کہ آپ جو مرضی جھوٹ بول لیں, جو مرضی دیکھیں ایک گیم اور ہے. آپ اس کے لیے جواز تلاش نہ کریں, آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں. آپ نے بڑے اداروں میں کام کیا, آج کل بھی آپ بہت بڑے ادارے کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, ایک نام ہے. تو کل آپ غلط کام شروع کریں تو ہم کہیں کہ بھائی قیوم صدیقی صاحب نہیں وہ تو فلاں بڑے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ رہے تھے اور فلاں رپورٹنگ انہوں نے کی تھی. یہ جواز نہیں بنتا قیوم صاحب. جواز یہ ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے اس کو آپ کس طرح کنٹینیو کرتے ہیں. میں تھوڑی سی بات کروں گا, عامر بھائی کو زیادہ موقع دیتے ہیں. دیکھیں صحافت کی بنیادیں جو تھی 1835 میں مولوی محمد باقر نے دہلی سے پہلا اردو اخبار برصغیر کا دہلی اردو اخبار کے نام سے شروع کیا. یہی پہلا صحافی جو تھا 1857 میں انگریزوں نے توپ سے باندھ کر اڑا بھی دیا, اور یہاں سے دلیری, سچائی اور علمیت کی ایک تاریخ چلی. آگے کیا ہے, آگے مولانا ابوالکلام آزاد ہے, مولانا ظفر علی خان ہے, مولانا محمد علی جوہر ہے, فیض احمد فیض ہے, احمد ندیم قاسمی, یہ لوگ ہیں. اب کیا ہے, اب عمران ریاض ہے, اب فلانا یوٹیوبر ہے, اب فلانا ہے. بھائی آپ کی تربیت ایک منٹ یار مکمل کرنے دیں, بہت ہوا اور میں بتاتا ہوں. ملک سے باہر چلے گئے, کہاں چلے گئے, کہیں نہیں چلے گئے, میری خبر یہ ہے کہ کہیں نہیں چلے گئے. ہاں ادھر ہی ہے. اچھا بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے رپورٹنگ کتنی کی, اس نے آرٹیکلز کتنے لکھے, اس نے ایڈیٹوریل میں کتنا کام کیا, اس کی ریسرچ سٹوریز کون سے ہیں. نہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا. کتنی خبریں درست تھی, کتنی خبریں درست تھی. آپ یوٹیوبرز کی خبریں دیکھیں, تقریباً 95% یوٹیوبرز کی خبریں 90% سے زیادہ باؤنس ہو جاتی ہے. بھائی میں ٹویٹر پہ ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیتا ہوں, خبر یہ ہے کہ, اور اس کے لیے میں 2 دن تک بھاگتا ہوں, اس کو کنفرم کر لیتا ہوں, رابطے کرتا ہوں, بھاگتا ہوں, ایک چھوٹا سا جملہ لکھتا ہوں, اور ساری رات نیند نہیں آتی کہ کہیں غلط ثابت نہ ہو. دوسرے دن خبر ٹھیک ثابت ہوتی ہے تو پھر میں سانس لیتا ہوں کہ چلو یار خبر باؤنس نہیں ہوئی. یہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں مائک کے سامنے, 1 گھنٹہ بولیں گے, دوسرے دن A to Z سارے کا سارا جھوٹ نکلے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. یہ صحافت تو نہیں ہے. نہیں تو یہ ٹرولنگ یا فیک نیوز یا آپ دیکھ رہے ہیں نا, اب کلک بیٹ بھی ایک بہت بڑی ہے. مطلب ایک اب تو ہمارے جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ایگزسٹنگ ہے, وہ جو تھم نیلز جو ہیں وہ مس لیڈنگ یا سنسنی خیز, تو اس میں مس لیڈنگز ہوتی ہیں. دیکھیں میں وہی جب یہ بات کر رہے تھے نا, ایکچولی پتہ ہے کیا, اب دیکھیں باہر کیا ہوتا ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ایسے ہی چلتا ہے. فار ایگزامپل کچھ عرصہ پہلے جب سیرین ریفیوجی, آپ ذرا ہمیں ایجوکیٹ اس پہ بھی کریں کہ آگے کیا یہ قانون سازیاں عالمی سطح پر ہو رہی ہے, اس چیز کو روکنے کے کچھ انتظامات ہو رہے ہیں. اس پہ بھی آ جاتا ہوں, وہی میرے خیال سے میرا ٹائم بھی قریب پہنچ چکا ہے, میں بڑی جلدی سے بات کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو سیرین کرائسس تھا, ایک فوٹو جرنلسٹ تھی, ٹھیک ہے, جب اس سیرین ریفیوجیز آ رہے تھے تو اس نے ہلکا سا پاؤں آگے رکھا اور وہ ریفیوجی گرے اور اس نے اس کو وہ شاٹ لیا, اور وہ شاٹ اسٹیج کیا خبر کو. خیر وہ وائرل ہوا, اور اس کے بعد ان کو یورپ میں بڑا پریشر آیا, اور مطلب وہ کلپ اتنا بڑا ہوا کہ سیرین جو ریفیوجیز تھے ان کو بڑا یورپ میں فائدہ ہوا اس سے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے پاؤں رکھا تھا. اور وہ پھر جب آیا تو اس پہ بڑی شدید کرٹیسزم ہوئی. وہ ایک بچہ تھا جو اس کے باپ نے اٹھایا تھا, جو اس نے پاؤں رکھا تھا, وہ بچہ جا کے گرا, ایک ایموشنل وہ تو ہو گیا, لیکن اس جرنلسٹ کو پھر معافی مانگنی پڑی اور اس کو جاب چھوڑنی پڑی اور جرنلزم چھوڑنی پڑی. اتنے سخت ہیں وہ جرنلزم کے بارے میں. آپ مجھے کوئی ایک ایسا انٹرنیشنل جرنلسٹ بتا دو جس نے, جو انٹرنیشنل لیول کا ہے, جس نے کوئی بے تکی خبر دی ہو اور وہ کبھی باؤنس ہوئی ہو, اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. نمبر 1 یہ. آپ نے جو کہا کہ قانون,
دیکھیں قانون جو ہے نا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، دیکھیں ریگولیٹ تو کرنا پڑے گا، آپ اسے ہر بند سے آزاد نہیں چھوڑ سکتے. ریگولیشن جو ہے وہ مختلف ہے. ایک یو این کے مطلب فریم ورک ہے جو انہوں نے دیا ہے، ایک یورپی یونین ہے. یورپی یونین کا آپ کا ڈیجیٹل سروس ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اسی کے اوپر وہ ایلان مسک کے اوپر آج کل ٹرائل بھی کر رہے ہیں. تو ان کا ڈیجیٹل سروس ایکٹ ہے. ایک جرمنی کا قانون ہے. جرمنی نے یہ کیا ہے کہ جو بھی پلیٹ فارم ہے انہوں نے پلیٹ فارم سینٹرک، کیونکہ وہاں پہ جو دوسرے ہیں نا ڈیفیمیشن جو سول، دیکھیں یہ بھی ایک بحث ہے کہ اس کو سول ہونا چاہیے یا کرمنل آفینس اس کو بنا دیں. دیکھیں وہاں پہ چونکہ یورپ میں تو یہ بحث اس لیے اتنی معنی نہیں رکھتی کہ وہاں پر سول لا جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. آپ جیسے میں نے کہا کہ 25 چینلز کو ہوا. جرمنی نے یہ کیا کہ جو بھی یہ ڈیجیٹل سروس ایکٹ ان کا ہے اور ایک نیٹ ورک انفورسمنٹ ایکٹ ہے، اس طرح کر کے ان کا نام ہے. تو وہ جرمنی کا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی نیٹ ورک ہے، اس نے یہ پلیٹ فارم ہے، اس نے جو غلط خبر دی ہے تو دے آر رسپانسیبل، اور اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد بھی نہیں ہٹاتے تو ان کو 50 ملین یورو کا جرمانہ ہے. تو دے آر ویری نہیں. لیکن یہاں پہ تو یہ ہے کہ ابھی اگر اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ کرنا چاہے اس پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت، تو آپ پہلے تو اس کا پلیٹ فارم بند کریں گے اور پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد دیکھیں گے ہاں درست تھا یا نہیں تھا. لیکن پھر اس کا سیف گارڈ بھی ہونا چاہیے. اگر وہ حماد حسن صاحب یا قیوم صدیقی ایگزونریٹ ہوتا ہے، لیکن 2-3 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، یا سزا ہوگی یا جرمانہ ہوگا یا پھر بری ہو جائے گا. تو اگر وہ بری ہوتا ہے تو پھر اس کا جو کمپنسیشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جو سیف گارڈ ہوتا ہے نا، آپ تو ماشاء اللہ مطلب میں تو لا میرا مطلب سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جو میں نے تھوڑا وہ سیکھا ہے یورپین معاشروں میں رہ کر کہ لا کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی، یہ ایوالونگ پروسیس ہوتا ہے. جی درست. وہ ایک دفعہ بنتا ہے لا، پھر اس کی خامیوں کی نشاندہی ہوتی ہے. بلکہ وہ تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا بھی، میں وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ یہی لا ہو، ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں لائیں گے، ہم لائیں گے، دوسرے آئیں گے، وہ لائیں گے، یعنی جہاں جہاں نقصانات ہو رہے ہیں اس کو کور کریں گے. تو لیکن فی الحال دیکھیں لا جب آتا ہے نا تو پھر انیشیل سٹیج پہ وہ بہت سخت ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ معاشرہ بھی ایجوکیٹ ہونے لگتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ہم آہنگی بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس کو اگر میں سمرائز کر دوں نا، وہ یوں ہے کہ ایک نیڈ ہے، مطلب فیک نیوز ایک پرابلم ہے ہمارے ملک میں. ابھی یہ جو سارا یو کے میں پبلک ڈس آرڈر کا ایشو ہوا تھا، وہ ایک فیک نیوز تھی جس میں کہا گیا کہ ایک مسلمان نے اس بچی کو ریپ کر کے مار دیا یا کچھ ایسی سی خبر تھی، جس کے اوپر ایک آگ لگی. نیشنلسٹ جو تھے گورے وہ سامنے آئے، مسجدوں کو آگ لگنے لگی، مسلمانوں کی املاکوں پہ حملہ ہوا. جیسے ابھی 26 نومبر کو 26 نومبر کو لاہور میں جو کالج میں لڑکی کا واقعہ پورے خاندان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا. تو اب دیکھیں ہمیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے کمائی جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ جب آپ سینسیشنل چیز دیتے ہیں، اٹس ناٹ لائک اے سمپل نیوز. You are getting clicks, you are getting dollar out of it, so you're making money, so it can be design thing. تو ایک مسئلہ تو ہے. اب اس مسئلے کے لیے ظاہر ہے جب مسئلہ بنے گا، گورنمنٹ ٹالریٹ کرتی رہی، یہ بڑھتے چلے گئے، تو اس کو حل تو کرنا ہے. اب حل کے 2 طریقے ہیں. یا تو جو جرنلسٹک باڈیز ہیں جو آبجیکشن کر رہی ہیں وہ کوئی فریم ورک لے ہیں. جب ڈس انفارمیشن والا مریم اورنگزیب نے واپس لیا تھا حامد میر صاحب کے کہنے پہ اور کچھ اور جرنلسٹ کے کہنے پہ، اس کے بعد کوئی 2.5 سال میں جرنلسٹک باڈیز جو ہیں جو احتجاج پہ تو آ جاتی ہیں فوراً کہ کسی صحافی پہ کوئی قانون بن جائے، وہ گرفتار ہو جائے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی فریم ورک نہیں دیا. آخر جرنلسٹک باڈیز نے فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ از دا بگیسٹ ایگزامپل، کتنی بڑی کمپین چلی اور آپ اس کے گواہ ہیں. وہ کمپین چلتی رہی، کسی نے کچھ نہیں کیا، ریاست بھی سوئی رہی. تو مطلب بلکہ مجھے تو ایک اور چیز دکھائی دیتی ہے. دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ کو نشانے پر رکھا گیا، لیکن اس کو نشانے پر رکھنے سے نقصانات کیا ہوئے. مظاہر نقوی اس تاریخ کے، عدالتی تاریخ کے کرپٹ ترین ججز میں سے وہ نکالے بھی گئے. قیوم صاحب کا سبجیکٹ ہے، اس کا ذکر نہیں ہوا. آئین ری رائٹ کرنے کا ذکر نہیں ہوتا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس ثاقب نثار کے جو کرتوت رہے ان لوگوں کے، انہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا جمہوریت کے ساتھ، وہ سب کچھ پیچھے چلا گیا اور سب کچھ جو ہے وہ اس پہ ڈائیورٹ ہو گیا. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو غلط تھا، وہ بہترین جج تھے، بہترین چیف جسٹس تھے. اب کیا ہو رہا ہے، اس ملک کو
آئین و قانون کی سپرمیسی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے لڑنا تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو عمران خان کے پیچھے لگایا گیا ہے. اس عمران خان کے پیچھے جب جسٹس وقار سیٹھ نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تو اسی عمران خان نے جسٹس وقار سیٹھ کو پاگل قرار دیا اور جسٹس یہ جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو یہاں بھی سب کچھ ڈائیورٹ ہو گیا کہ آئین کی سپرمیسی اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بقا، اس چیز سے لوگوں کو ایک اور طرف ڈائیورٹ. وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ سارا فوکس جسٹس فائز عیسیٰ پر کر دیا گیا اور برائیوں سے توجہ ہٹائی گئی. یہاں بھی جس کے لیے لڑنا چاہیے تھا، جس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے تھا آئین و قانون کے لیے، اس سے ڈائیورٹ کر کے عمران خان کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹرک کی بتی 8 فروری کو کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ خبر ہے ان کے پاس. میں چھوٹی سی پہلے ایک بات کمپلیٹ کر لوں پھر وہ کریں اور میں پھر اجازت بھی چاہوں گا. دیکھیں وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ابھی ریسنٹلی بھی وہ ایک کیس جو ڈی لسٹ نہیں ہوا تھا اور خبریں چل گئیں کہ وہ ڈی لسٹ ہوا ہے اور اسے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ہے اور جرنلسٹک باڈیز جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. مطلب یا تو ہونا کہ وہ کہیں کہ ہم اپنی صفوں پہ خود اپنا احتساب کریں گے، ہمارے یہ کوڈ آف ایتھکس ہیں. اب جیسے میں سائیکالوجسٹ ہوں، ایک امریکن سائیکالوجیکل ایسوسیشن ہے جو دنیا بھر میں تمام سائیکالوجسٹ کی ماں سمجھے یا ایک بڑی وہ ادارہ ہے، ہم اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک کوڈ آف ایتھک دیا ہوا ہے. اینی سائیکالوجسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ اف ناٹ پریکٹسنگ اور ٹیکنگ کیئر آف دیٹ کوڈ آف ایتھکس، سو وہ اس کا لائسنس چلا جائے گا. تو آپ جب جرنلسٹک باڈی میں کسی کو ممبرشپ دیتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو ریگولیٹ نہ کریں، then you have to do self regulation. You have to come up with your own code of ethics and you make it sure کہ کوئی پلیٹ فارم جو ہے اس ملک میں وہ یوز نہیں ہو رہا ڈیزائن کیوس کے لیے. اس ملک میں آگ لگانے کے لیے ہم نے بڑے آگ برداشت کر لی. 17 کروڑ بالکل آپ دیکھ لیں نا، لاؤڈ اسپیکر سے ایک اعلان ہوتا ہے اور کسی کی جان چلی جاتی ہے. اور دیکھیں یہ 17 کروڑ سر، یہاں لوگ کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے بچے سوات میں جو واقعہ ہوا، جی سوات میں ہوا، بندہ جلا دیا. ایک فیک نیوز تھی نا، کھاٹلنگ مردان میں ہوا تھا. ایک مولوی صاحب پیش امام، ان کے منہ سے معمولی سی غلط بات نکلی، اس کو گھر کے اندر جا کر مار دیا گیا. سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، کہاں کہاں یہ واقعات نہیں ہوئے. یہ بنیادی طور پر وہی اذیت پسند رویہ ہے. آپ ہی کا سبجیکٹ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. وہی اذیت پسند رویہ ہے. اس نے سیاست کی ردا اوڑھ لی ہے اور اسی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. ان کو کوئی کام نہیں ہے. 2 منٹ بیٹے، جسٹ کنکلوڈ ان 2-3 منٹس. ہاں تو وہ کیا خبر ہے؟ 8 فروری کو پھر احتجاج ہو رہا ہے. 8 فروری کو احتجاج تو ہو رہا ہے قیوم صاحب، لیکن پہلے ان کو اکٹھا تو کر لینا. وہ جو سارے گروپس تھے نا، وہ گروپس اب جنید اکبر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. یعنی جو ایک دوسرے کو اینٹی کرپشن کے نوٹسز بھجواتے تھے. جنید اکبر نے عمران خان سے شکایت لگائی تھی کہ پی میں کرپشن ہو رہی ہے. کے پی میں کرپشن کی عمران خان نے کمیٹی بنائی، اسی کمیٹی میں سے نکالا. اور میں آپ کو ایک خبر اور دوں، اب گنڈاپور عمران خان کی بات نہیں مان رہا ہے. اور یوں نہیں مان رہا ہے کہ جب پہلی ملاقات ان کی ہوئی تھی تو عمران نے کہا کہ مشال یوسفزئی کو ایڈجسٹ کر لے، انہوں نے نہیں کیا. پھر دوسری ملاقات میں عمران نے کہا کہ تیمور جھگڑا جو غلام اسحاق خان کے نواسے ہیں اور اس دفعہ الیکشن بھی ہار گئے ہیں، جس پر کرپشن کے شدید الزامات ہیں. عمران خان کرپشن ختم بھی کر رہے ہیں، لیکن جس پر کرپشن کے یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ان پہ کروڑوں اربوں کے الزامات ہیں. وہ بڑا مزے کا بیان تھا ان کا، کیونکہ 190 ملین کرپشن کیس میں سزا ہے ان کو، تو انہوں نے کہا کے پی سے کرپشن ختم کریں. ختم. اچھا، تو ان کو گنڈاپور کو حکم دیا کہ تیمور جھگڑا کو بھی رکھ لے اور کامران بنگش جو سابق وزیر اطلاعات تھے اور اس دفعہ الیکشن ہار گئے، ان دونوں کو رکھ لے. اس نے ابھی تک نہیں رکھا ہے. اور جو عاطف خان گروپ ہے، جو گنڈاپور گروپ ہے، یہ سارے گروپس یہ اب اس کے خلاف ہیں، جنید اکبر کے. اور جب گنڈاپور احتجاج کے لیے نکلتا تھا تو وہ تو مختلف اریگیشن اور پبلک ہیلتھ اور CNW کے سارے ٹھیکیداروں کی لسٹیں منگوا کر ان کو بلاتا تھا اور پھر انہی پیسوں پہ وہ احتجاج کے لیے انتظامات کر لیتا تھا. مجھے بتائے کہ جنید اکبر پیسے کہاں سے اکٹھے کرے گا؟ ٹھیکیدار تو اس کی بات نہیں مانیں گے، ICCN اور SDO تو اس کی بات نہیں مانے گا. اب جنید اکبر تنہا بھی ہیں،
مالی طور پر بھی کمزور ہیں، اور میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ 8 فروری کا احتجاج ناکام ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوابی میں جلسہ ہو رہا ہے ان کا، اسی سوابی میں سوابی ایکشن کمیٹی جو تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جمعیت العلماء اسلام، ANP، یہ سب شامل ہیں، یہ لوگ سوابی کے اندر امن و امان اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، آج سے شروع کیا ہے۔ وہ عوامی مسائل پر دھرنا دیں گے، اور یہ 8 فروری کو کہ ہمیں اقتدار سے چلیں، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اپنا ہمیں عامر اور شہزاد جو بلایا ہے وہ آپ نے جانا بھی ہے، وقت بہت کم تھا، اور آپ کے ساتھ تو گفتگو کا ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ بہت مزہ آتا ہے۔ Full تو of یہ information۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس کے اوپر تھریڈ بیر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس قانون کیوں آیا، صحافتی تنظیموں کے کیا شکوے شکایت ہیں، آگے کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے جو ہے وہ اس چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، جہاں پہ بھی ہے صحافیوں کے حقوق ہیں تو حکومت کو ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، اور جو فریڈم آف پریس ہے وہ تو آئین کے اندر بھی انشورڈ ہے۔ تو یہ بہت سارے سوال ہیں، ان پہ گفتگو جاری رکھیں گے، اور کسی قانونی ماہر کو لا کے پھر پیکا ترمیمی قانون جو ہے اس کی جو وائریز ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔